سسٹرز اس طرف کودے تھے. اور مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا ہے، جب ہم ان دنوں میں جاتے بھی تھے تو ایک بردر یعنی جو ہمیں ہوسٹ کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹاور بنتا ہے، ٹاور لمبے ٹمبے کے 20-100 سٹیپس کے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم مسلمانوں نے اپنی دنیا میں ٹاور بند کر لیے. یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ٹاور کے ٹی سے شروع کر کے نیچے اس کے آر تک آنے تک پورا ٹاور بک چکا ہوتا تھا. لفٹوں میں ہی سودے شروع ہو جاتے تھے کہ پہلے مجھے بھوت لگتی تھی، بیٹھ دیتے تھے. الحمدللہ بس اتنا کو ہی شوق ہمیں جنت میں اگر بکنگ کرانے کا آ جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے. بالکل یہی چیز آج آپ اور میں اپنی زندگی میں سمجھیں گے. اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں اپنی بکنگ کروا لیں. یہاں آپ اور میں یؤمنون بالغیب کی طرح اس مالک کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں جیسے کوئی کسی بلڈر کے وعدوں پہ یقین کر لے. ہم نہیں کہتے کہ بلڈر کے وعدے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، لیکن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. یا دونوں تینوں طرح سے یہ آیت آپ کو ملتی ہے. اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے. یہ کچھ سیاسی وعدے نہیں ہیں کہ جو پورے ہی نہ ہوں. یہ ایسے وعدے نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے کہہ دیا اور نعوذ باللہ جب اللہ کو آپ نے الیکٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر تو کون اور میں کون. آج کل الیکشن کے دن ہیں، آپ دیکھیے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تم اس دنیا میں وہ کرو جو میں تمہیں کہوں، میں تمہیں وہ دوں گا جو میں نے کہا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے سرپرائز بھی بڑے ہیں میرے پاس. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا. سورہ سجدہ کی آیت آپ لوگ رات کو پڑھتے ہوں گے، پہلا رکوع پورا ہوتا ہے دوسرے سے پہلے، اسی کے ان بٹوین ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے. اور تم نہ یقین آئے تو جا کے دیکھ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما عادت لعبادی، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے یہ کہ میں نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ تیار کیا نا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا. یعنی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں یو کینٹ امیجن، تصور بھی نہیں کر سکتے. اور نہ یقین آئے تو جا کے پڑھ لو کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جب آپ کو مجھے یقین ہو اس بات کا کہ ہمارے لیے ایک بڑا پیارا سا گھر تیار کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فلی فرنش کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر ہم اس کی انسٹالمنٹس دیں گے، بیانہ دیں گے، ٹوکن منی دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کر آرڈر کیجئے مجھے اس رنگ کے ٹائلز چاہیے، مجھے اتنا بڑا گھر چاہیے، میرا بیڈ روم ایسا ہو. آپ میں کیا کریں گے؟ یعنی میں نے اللہ کی رحمت سے جتنی جگہ بھی جا کر دیکھا ہے، یعنی یہ کوئی تقابل کی بات نہیں، میں آپ کو صرف وہ فیلر دینے کے لیے بتا رہی ہوں یہ بات کہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ سب سے بڑے سسپیشیس گھر، جس کو آپ کہتے ہیں سسپیشیس، یعنی جس کو آپ لگزوریس کہہ لیں آپ کی زبان میں، لگزریس گھر، بڑے بھی اور اپ ٹو ڈیٹ بھی، وہ میں نے جو دیکھے ہیں، ہوں گے کہیں اور بھی، لیکن جو میں نے دیکھے وہ امریکہ میں دیکھے. یورپ کے 6 گھر ایک گھر میں سے نکلتے ہیں الحمدللہ. اور مزے کی بات ہے کہ سب سے بڑی مسجدیں بھی میں نے سب سے زیادہ امریکہ میں دیکھی. حرم اور مدینہ منورہ کی مسجد نبی کو ایک طرف کر کے نا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، بڑی خوبصورت، صاف ستھری، ایکسٹرا آرڈنری ان کا سٹینڈرڈ ہے، تو وہ میں نے امریکہ میں دیکھی، کینیڈا میں بھی دیکھی ہے. تو اب میں ان کا تصور کرتی ہوں تو آپ کو پتہ نہیں وہ تصور آئی گئی نہیں. میں کسی کو کہتی ہوں ہم نے ایک مسجد بنانی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی فیصل مسجد دیکھ لیں گے سوچ کے، انہوں نے دیکھا ہی وہ ہے، بادشاہی مسجد دیکھ لیں گے، لیکن ان کے تصور میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو میں نے دیکھا ہوگا. ایسے ہی نا، بس ایسے ہی ہے یہ قرآن جس کو اس وقت آپ نے میں نے کھولا ہوا ہے نا، یہ قرآن اصل میں ہمیں جنت کے نقشے بتاتا ہے. آپ اور میں سبیل الجنہ کے نام پر ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم
قدم اس نیت سے رکھتے ہیں کہ اللہ آخری کونے پہ جنت ہوگی. دیکھیں نا، کسی پائلٹ جو جہاز چلاتا ہے، آپ نے اس کی سی وی نہیں دیکھی، آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ پائلٹ بھی نہیں، کوئی بھی اس کی وردی پہن کے بیٹھ جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے جی، کہہ دیے تو ہے. ہم تو بڑا اعتبار کرتے ہیں اور اس کے اعتماد پہ زمین اور آسمان کے بیچ میں تیرنے لگ جاتے ہیں. پتہ چلے کوئی اناڑی تھا اور ہمیں ڈبو دیا، خود بھی گیا، ہم بھی گئے. تصور بھی نہیں آتا. جتنا کو ہمیں اعتماد اور جتنا کو ہمیں اعتبار ایک پائلٹ کے علم پہ ہے نا کہ یہ ٹھیک لے جائے گا. ایک تو نمبر ایک ٹیکنیکلی اس کو جہاز کو آپریٹ کرنا تھا، دوسری بات ہے فزیکلی فٹ ہے، تیسری بات ہے کہ اس کی ٹریننگز ہوئی ہیں، چوتھی بات اس کو جی پی ایس پتا ہے کہ جانا کدھر ہے. پتہ چلا آپ بیٹھے پاکستان کے جہاز میں، وہ آپ کو چائنا لے گیا. نہیں ہے نا؟ بس اتنا کوئی، حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، اتنا کو ٹرسٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی طرف بلانے والوں پہ ہو جائے تو بیڑا تر جائے گا، پار لگ جائیں گے ہم. اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حقیقت یہ کہ بہت کھوئے ہوئے ہیں. اس دنیا میں آ کر کھوتا وہی ہے جس کو یہ نہیں یقین کہ میں نے آگے جانا ہے. دو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ تکیہ لے کے آؤ، دونوں بھاگتے ہیں. اب وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تکیہ آئے گا ذرا میں کمر ٹکا لوں گی. وہ بچے گئے نا، وہاں دونوں لڑنے شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے میں تکیہ لوں گا، وہ کہے گا میں لوں گا. آپ منہ دیکھتے رہے، وہ لڑ رہے ہیں. وہاں ٹافیاں پڑی ہوئی ہیں، دونوں تکیے کو بول کر ٹافیاں کھانے لگ جائیں گے. آپ منہ دیکھتے رہے. یہ ہے کارے جہاں دراز اب میرا انتظار کر. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا اس سوچ کے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ اور جلدی سے تیاری کر کے آ جاؤ. اسی سفر میں ہم پڑھیں گے آدم اور ابلیس کا قصہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بنایا انسان کو زمین کے لیے تھا، دکھائی پہلے جنت. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. ہاں جی، جنت سب سے پہلے کیوں دکھا دی کہ منزل ہے جنت. یعنی اگر آپ ابھی میری اتنی بات کا اینڈ لکھ لیں، خلاصہ کہ جنت راستہ ہے، منزل نہیں ہے. اور سورۃ فاتحہ یہ روشنیوں کا سفر ہے. ہم ڈپریشن کے اور انگزائٹی کے، ٹینشن کے، بیماریوں کے، دنیا کے کئی غموں کے اندھیروں میں جی رہے ہوتے ہیں. ہماری نظر اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی سی دنیا تو ہمیں نظر آتی ہے اور اتنی بڑی آخرت نظر نہیں آتی. تو اس سوچ کے ساتھ آج ہم سورۃ فاتحہ کو دیکھیں گے. سورۃ فاتحہ کہاں ہے قرآن میں؟ الف لام میم پہلے پارے میں. جو ہی آپ قرآن پاک کھولتے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سب سے پہلا ٹاپک، پہلا چیپٹر جو آپ کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ الف لام میم. اور سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھ لے تو پہلی سورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ اس قرآن کو پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی اس وقت آپ اور میں علم کی محفل میں بیٹھے نا ماشاءاللہ، یہ اس وقت آپ کے میرے اس سے بھی ہٹ کے، ایون میں بڑے شعور سے کہنے لگی ہوں، کوئی میں غلط بات نہیں کری، عبادت کی نیت سے آپ خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہو نا، طواف بھی کریں، مسجد نبوی میں جا کر روضہ رسول کی آپ زیارت کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے نا، اس سے بھی بہتر یہ عمل ہے. یہ حدیث ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، اور میں آپ کو یہ سارا کچھ ہم بہت پڑھیں گے راستوں میں. اتنا کہہ دوں کہ مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اس وقت، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں. ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی مخلوق کو کام پہ لگاتا ہوں. انہوں نے کہا کمال ہو گیا، آپ اللہ کی مخلوق کو کام پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. کہا نہیں، میں صبح اٹھتے ہی پہلے علم کا ایک باب سیکھتا ہوں تاکہ مجھے علم کے حصول کی وہ برکتیں نصیب ہو جائیں کہ مچھلیاں طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی 2-3 چیزوں کے نام آتے ہیں. پورا یقین رکھیے اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے نا تو یہ سچ کہا ہے، یہ ہوگا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے میں نے اپنی زندگی میں محسوس کرنا.
پھر قرآن کا علم ملنا اللہ کی طرف سے بھلائی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ ساری کچھ آپ کے لیے حدیث سے بتائی جا رہی ہیں. میں اپنے سے باتیں کروں تو باتیں ہی نہ ختم ہوں، لیکن مجھے اتنے مختصر سے وقت میں اپنی باتیں نہیں کرنی. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی باتیں کروں. میں تو آپ کو اللہ کی بات بتاؤں گی یہاں انشاءاللہ، یا حدیث کی بات بتاؤں گی، بس. اس سے زیادہ نہ اللہ مجھے توفیق دے اور نہ مجھے عادت ہے. پچھلے 20 23 22 سال 24 25 جو بھی وقت گزرا ہے، میں نے زندگی میں ایک ہی چیز کو باندھا ہوا ہے، جو کہنا ہے وہ وہی کہنا ہے جو اللہ رسول کی بات ہے. ورنہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنے سنیں گے کتنے نہیں. لچھے دار باتیں کریں تو مجمع لگ جائیں، ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یعنی پورے شہر میں سے اس وقت اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اس جگہ کے ناطے سے. جو کہیں اور جا کے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں ان کو ادھر کے لیے ارادہ کیا ہے. ان کرسیوں، ان میزوں پہ، ان جگہوں پہ آج آپ کا بیٹھنا اس لیے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ اور میں اس وقت یہ بات سننے والے کسی بھی ایسے گھر میں بیٹھے ہیں جہاں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلے ہم تھوڑی سی فاتحہ سورت سن لیں، تو اس وقت آپ کا بیٹھنا یہ ان ساری خوبیوں کا ذریعہ ہے. ہم گھنٹوں نہیں بیٹھتے، گھر والے بھی تھک جاتے ہیں، اور ایک آ رہا ہے تو ایک جا رہا ہے، پھر چائے بھی چلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر کھانے پہ کھانے بھی ہوتے ہیں، دعوتیں بھی، پورے ہر موقع پہ ایک فنکشن بن گیا. آپ اگر اس میں ایک علم کا باب سکھا لے تو انشاءاللہ آپ کے اور دوسروں کے لیے بھی یہ خیر کا ذریعہ بنے گا. تیسری بات قرآن سمجھنے کی اہمیت کیوں ہے کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. اتنی پیاری وہ حدیث لگتی ہے. انشاءاللہ ذرا صاحب میچور ہو جائیں گے آگے جا کر، کلاس روم کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتے ہیں نا، پھر آپ کو حدیثیں لکھائی جاتی ہیں. لیکن ابھی سے خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اِنَّ لِلَّهِ اہلینا، کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں اور وہ اس کے خاص بندے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے گھر والے، اللہ کی فیملی ہے، خاص لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ کہا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں. اللہ آپ کو مجھے اسی میں کر دے. اور اس لیے بھی ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیے قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد کی آیت ہے. تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اب اگلا سوال لکھیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مجھے کیا ملے گا؟ واٹ شوڈ آئی ول گیٹ؟ کیونکہ آج تو ہر چیز میں مانگتے ہیں نا، یہ جاب کروں گی تو کیا ملے گا، یہاں جائیں گے تو کھانے پہ جائیں گے تو کیا کھائیں گے، ہے نا. تو قرآن کریم پڑھنے سے نمبر 1 جو آپ کو ملے گا، یہ سچے وعدے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. آپ فوکس ہو کے یقین کے ساتھ یہ کام کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ آپ کو ضرور دے گا. تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا. آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، کوئی ایسی کتاب پڑھیں کہ جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا، اس رائٹر کا آپ نام بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اس کی ایک کتاب پڑھی آپ کہتے واہ اچھا بندہ لگتا ہے، واہ اس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے. ایک وقت آئے گا آپ اس کی باتیں پڑھتے سنتے ہوئے کیا ہو جائیں گے، اس کے فین ہو جائیں گے، پھر ایسی ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائیں گے. کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کو جانتے بھی نہ ہوں اور آپ اس کے فین ہو جائیں، آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. قرآن اللہ کا کلام ہے، بل ہوا کلام اللہ. ہم 30ویں پارے میں جا کے پڑھتے ہیں یہ بات. کلام کے جیسے میں بول رہی ہوں نا، یہ میرے لفظ اگر آپ لفظ ب لفظ بھی لکھیں، لوگ لکھتے ہیں آج کل، آپ بولے اور وہ پورا ٹائپ کر دے، لکھا جائے، ہر چیز ہوتی ہے، کتابیں بنتی ہیں، لیکن کسی نے لیکچر نہ سنا ہو اور آپ کے منہ سے تعریفیں سن کے بڑا اچھا، بڑا فائدہ، یہ ہوا وہ ہوا، وہ پڑھا ہوا دیں کوئی نہیں سمجھ آئے گا. اور اس کی دلیل پتہ ہے کہ ہمارے گھر 20 تفسیریں ہوتی ہیں، کبھی کھولتے ہی نہیں، کھول لیں تھوڑی دیر نیند آنے لگتی ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ بھی لکھ کے سر رکھ لیں، کہیں بھی جس دن آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا آپ نے کہنا یہ تفسیر تو گھر میں تھی، میں نے کبھی پڑھی نہیں، پڑھتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی. ترجمے والے قرآن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، میں سمجھ نہیں آتے، ایک صفحہ کھولے بور ہونے لگتے ہیں. کچھ ترجمے کی سختی ہوتی ہے اور قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ترجمانی ہوتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. میری بات سن کے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے
آج کل آڈیو اور ویڈیو کا رواج ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ویڈیو میں آ جائیں، پھر آئی کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس کے بعد اصحاب صفہ جو علم لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس لیا تھا، تو اس کی تہیں بھی بڑی گہری ہوئی نا۔ تو قرآن کو پڑھتے سنتے وقت آپ کو اللہ کا قرب کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا کلام ہے۔ جو جتنا جس کے قریب رہے گا اس کو اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اگلی بات ہے کہ اس سے حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، کھانا پکانے کی صحیح ترکیب ہے، گاڑی چلانے کا ٹھیک طریقہ۔ دیکھیے حکمت ہوتی ہے اس کام کو جیسے جب جہاں جتنا کرنا ہو ویسے کیا جائے، یہ ہے حکمت۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جب کوئی کام ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ زندگی کئی لوگ تجربات میں گزار دیتے ہیں۔ نئی بچی شادی کے بعد کیوں پریشان ہے؟ ہر چیز اس کے لیے پریشان کون ہے؟ کیونکہ ابھی تجربہ نہیں ہے، ابھی اس کو گھر کو، میاں کو، سسرال کو دیکھنا سمجھنا نہیں آ رہا۔ کچن میں جاتے ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے کیونکہ ابھی چولہا ہی نہیں جلانا آیا۔ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو سبھی کچھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے حکمت آتی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف۔ یہی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھنے لگے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھا راستہ دکھا مجھے وہ راستہ دکھا کہ جس پہ چل کے میں ایک کامیاب زندگی گزاروں۔ اور سب سے بڑی بات اس کے بعد آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کا مین تھیم ہدایت ہے، جی پی ایس ہے۔ یہ ہدایت کو آج کے دور کے آپ نیویگیٹر سے سمجھیے۔ آج آپ میں سے کسی کو اگر کہا جائے نا کہ یہاں سے ذرا سٹوونر یا سٹوونر سے آپ بیون ڈال، بغیر کسی جی پی ایس یا کسی گیجٹ کے نقشے کے لگائے جائیں، 80% لوگ نہیں جا سکتے۔ اور آپ کے گھروں میں اگر آپ کے باپ، سسر، کوئی بزرگ ہے نا جو کئی سال ڈرائیونگ کر چکے، آپ ان سے ذرا راستے پوچھیں، ان کو پورے اوسلو کے راستے آتے ہوں گے۔ پہلے دور میں لوگوں کو راستے زبانی یاد ہوتے تھے، کھمبے گن گن کے پہنچ جاتے تھے، بتیاں گن گن کے پہنچ جاتے تھے، ایڈریس یاد ہوتے تھے، فون نمبر یاد ہوتے تھے۔ آپ کا اپنا فون نمبر کیا ہے سسٹر؟ آپ کی دوست کا کیا ہے؟ آپ کے میاں کا کیا ہے؟ ٹھہر جو دیکھ کے بتاتی ہوں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم گائیڈنس کے لیے آج گیجٹس اور فون، ایک فون گم جائے ہمارا سب کچھ گم گیا، بیٹری بھی گم گئی، گھڑی بھی گم گئی، ہماری مت بھی ماری جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ فون تو آکسیجن ماسک بن گیا آج۔ کسی کا فون ہاتھ میں دیکھتی ہوں بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں نا دفتروں میں، ادھر ادھر جاؤں تو اتنے بھاری کھانے اٹھا رہی، ڈونگے اٹھا رہی، اور دوسرے ہاتھ میں نیچے فون بھی ہے۔ کئیوں کے گرتے دیکھے میں نے، بھی تم اس کو چھوڑ دو، نہیں پھر میں زندہ کیسے رہوں گی؟ ہائے میرا فون ماسک، ہائے میرا آکسیجن ماسک۔ بڑے چھوٹے سب کا اب یہ حال ہو گیا ہے نا۔ کرتے کیا اس پہ یہ بھی ایک اہم ہے۔ تو قرآن کا مین مقصد ہدایت ہے۔ آپ اور میں ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں ادھر۔ دیکھیے ثواب بڑا آسان ہے۔ آپ 500 دانے کی تصویر لیں گھر میں جا کر، خوبصورت سے اس کو موتیوں کی شکل میں اگر پرویا ہوا ہے، آپ اس کو گلاب ارک میں ڈبو لیں، زمزم میں ڈبو لیں، بیٹھ جائیں پڑھتی رہیں، بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتی۔ ثواب پہ آپ کا تو وہ میٹر چل پڑا نا، جیسے پاکستان کی ٹیکسیوں کا چلتا ہے۔ ثواب کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جس تیزی سے ثواب کما رہے تو اسی تیزی سے ہم گناہ بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ جتنی دفعہ سبحان اللہ اور تسبیح آدمی ہوتی ہے اور غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں آنٹیاں، اور بیٹھی ہوتی ہیں قرآن خوانی کی محفلوں میں، ساکتی وہ دیکھے آئیے اندر، یہ وہ ہے اس کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا اچھا قرآن خوانیاں میں نے دیکھی، واللہ ہی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اگر کوئی اس حال میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ قرآن ہے نا، یہ تو پورا 30 پاروں کا مصحف ہے نا، 30 پارے اکٹھے الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا، اگر آپ سب کو ایک ایک پارا دیا جائے تو سب کو ایک ایک آرام سے مل گیا۔ آپ پہلا شروع کر دیں، آپ دوسرا، آپ تیسرا، وہ چوتھا، پانچواں، ساتواں، چلو جی سب شروع ہو گئے پڑھنے کے لیے۔ کسی کو پہلا پارا آیا نا، اسے سورہ فاتحہ پتہ کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ کیا ہو رہا ہے الرحمن الرحیم مالک، یعنی وہ اس کو خود نہیں پتا کیونکہ اس کو پریکٹس سے زبانی پڑھ لیں گی۔ اکثر لوگوں کی خواہش پتہ کیا ہوتی ہے قرآن خوانی میں؟ یا پہلا پارا ملے یا 30واں ملے، بیچ کے مشکل ہے، بیچ کے مشکل ہے پارے۔
پریکٹس ہی کوئی نہیں. کون پڑھے سورۃ طور والطور کون سورۃ قمر پڑھے ہے. اب ہوا کیا، شروع کے دور میں تو آپ نے یہ قرآن فٹافٹ پڑھ کے گھر والے کو دے دیا، 20-25 منٹ میں ایک پارہ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی آج ہم نے ارادہ کیا امی جی کو ہم نے 3 قرآن بخشنے. ماشاءاللہ 3 پڑھیے، کوئی بری بات نہیں ہے. اب دوسرا آپ کو پارہ ملا، اب دوبارہ آپ کے ہاتھ میں قرآن آئے، اب آپ کو ہو سکتا ہے 26واں مل گیا. آپ پہلے بھی تھکی بھی تھی، بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سرو کر دیں فروٹ شروٹ تو اس اوکے، ادروائز عام طور پہ ہوتا کیا. دیکھیں میں کوئی کسی کا مذاق نہیں کرنا چاہ رہی، میں آپ کو اس قرآن کی اہمیت بتانا چاہ رہی ہوں. یہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے اور ہم اس کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. آخر میں تھکے ہوئے جانا بھی گھر ہے پر، اور یہ پارہ مجھے ملا نا بالفرض یہ 4تھا پارہ تھا، میں نے شروع کے میں نے اتنا پڑھ لیا، اب باقی سارے پڑھ چکے ہیں. اب وہ سارے انتظار کریں کہ یہ جلدی پڑھے تو چھٹی ملے یا دہی بڑے ملے، پزا آئے، یا نماز کا وقت ہوئے نماز پڑھ لیں، یا مل کے سارے اجتماعی دعا کریں. اب آپ کی سپیڈ کم ہے تو پھر اخیر میں بتا آپ کہ ادھر آؤ، چلو ایسے ادھر آؤ، یہ صبح تم پڑھو یہ میں پڑھتا ہوں. اب میں نے جو صفحہ کھولا ہے نا اس وقت ایسی بات کرنے کے دوران، یہ سورۃ شورى اور فرقان کا ہے، یعنی 19واں پارہ ہے. ایک پیج پہ سورۃ فرقان چل رہی ہے، یہ دیکھیے آخری رکوع ہے، اور دوسرے پیج سے سورۃ شورى شروع ہو رہی ہے. آپ پڑھ رہی ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. میں نے کیا پڑھا، اب میں سناؤں اس کا ترجمہ. اور توکل کرو زندہ پہ جس کو موت نہیں آتی، اور اس کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور اپنے بندے کے گناہوں کو جاننے والا وہی کافی ہے خبیر. یہ آیت آپ نے پڑھی تو آپ نے پڑھی اگلے صفحے کی یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. دگنا کر دیا جائے گا ان کا عذاب اور اس میں وہ رسوا ہو کے پڑا رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی انٹرپٹیڈ باتیں تو ہم کریں نا تو ہمیں لوگ کہیں گے باولے. چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے لفظ بولتے ہیں نا توڑ پھوڑ کے تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ایسی لکنت والی باتیں ہم کریں تو ہمارے آپ نے اتنی دیر میں دوسری آیت شروع کر دی. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش. وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پہ. الرحمن، پس اس کے بارے میں تو کسی جاننے والے سے پوچھو. آپ تو انجوائے کرے سورۃ فرقان کا. آپ کی دوست کے پاس دوسری آیت آ جاتی ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا. وہ اس کا اس سے کوئی سر پیر ہی نہیں مل رہا. اور جو کہ توبہ کرے اور عمل صالح کر لے بس اس کے لیے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی، اور جب بھی کبھی لغو سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، یعنی ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں جہاں لغویات ہو رہی ہوں، کیونکہ ان کے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. یہ میں ایسی محفل میں بیٹھ کر میں اپنا سٹینڈرڈ کیوں لو کروں. ایک گریڈ 19 افسر کی بیوی اتوار بازار میں شاپنگ تو نہیں کرتی، وہ ہفتہ بازار میں تو نہیں جائے گی، وہ مال جائے گی، وہ لبرٹی جائے گی، وہ ABCD مالز میں جائیں گی. اسی طرح اچھے ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ لغویات میں نہیں پڑھتے. اور آپ نے آخری آیت صفحے کی جو پڑھی وہ کیا تھی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے اور کسی ایسے نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا، ہاں مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے. اور جو کوئی یہ کرے گا وہ اس ایک عذاب میں ڈال دیا جائے گا جو بھی ایسے کام کرے. یہاں تو کبائر چل رہے ہیں، کبیرہ گناہ. اب ہو سکتا ہے آپ پہلا صفحہ پڑھ چکی ہو اور اس کا بھی دوسرا نہ پورا ہو. کوئی ایکویلیبریم کے ساتھ تو نہیں دونوں کی ٹون سیٹ کی ہوئی آواز کہ یہ پڑھیں گی تو وہ پڑھیں گی، یہ اتنا. اب پھر مسئلہ بڑھ گیا. آپ نے صفحہ پڑھ لیا، ان کا بھی آدھا چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا لو یہ آخری آیت سورۃ شورى کی میں پڑھ دیتی ہوں. یہ غلط ہے، یہ مذاق ہے، سوری. ٹھیک ہے ہم نے خود بھی ایسے بہت دفعہ پڑھا لیکن یہ غلط ہے. اور یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے اس وقت امت مسلمہ جو کر رہی ہے اور ہو رہا ہے اور مستقل ہو رہا ہے. تو بہرحال اس پہ تو بات آگے ہوگی. اگلا بینیفٹ نوٹ کیجئے، قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہو جاتا ہے. شاید آپ میں سے کسی کو اس وقت میرے اوپر بھی رشک آ رہا ہو کہ ان کو قرآن آتا ہے، یہ جان سے پڑھتی ان کو آتا ہے. آپ ترجمہ سنائیں گی، کل آپ بھی قابل رشک ہو جائیں گی. دیکھیے گا آپ کی باقی ساتھی کہیں گی اس کو بڑی جلدی سمجھ آ گیا ترجمہ. آپ نے انشاءاللہ سبیل الجنہ کورس میں اپنا ترجمہ سنانا ہے اور آپ کو اس سے پہلے 10 صفحہ سکھایا جائے گا، پھر سنیں گے
اور آپ نے 2 لوگوں میں سنانا ہے, پوری کلاس میں نہیں سنانا ہوتا, چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹھا کر سناتے ہیں, آپ لوگوں سنتے ہیں تاکہ آپ کو جھجک نہ آئے. آپ کے ساتھ 5-6 لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہو جائے گا, کیونکہ ہر بندہ 1-on-1 بیس پہ سنانا پسند کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ آپ کا سننے لگ جائے. تو آپ کو کیا ملا, آپ قابل رشک ہوں گے. اگلا فائدہ کیا ہوگا کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا. یہ سبیل الجنہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من سلکا, جو چلا ایک ایسے راستے میں کہ اس میں علم حاصل کرے, سہل اللہ لہ طریق الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یقین کیجیے دیر از نو اینی شارٹ کٹ. بڑے بد نصیب ہوتے ہیں, کچھ % ہوتے ہیں, میں مانتی ہوں, جو قرآن پڑھ کے بھی نہیں ہدایت پہ آتے. اللہ ان کو بھی ہدایت اور ہمیں بھی ہدایت ہے, لیکن 90% لوگ سدھر جاتے ہیں. اور اسپیشلی زندگی کی بہاریں, آپ اگر 30+ ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے, کیونکہ فطری طور پہ اب گڑیا گڈے سے میرا دل بھر چکا ہے. 12-13 سال سے 20 سال میں جو فکشن تھا, جو ڈرامے, ناول اور جو رومانس اور اپوزٹ جینڈر کا خیال آنا, شادی کدھر ہوگی, کہاں جاؤں گی, یہ کسی لڑکے کو دیکھ کے دل میں کچھ خیال آنا, وہ بھی گزر گیا. 20 سال میں شادی ہوئی, خوب زینت مل گئی, سر سے پاؤں تک دلہن بن گئی, ولیمے پہ جوڑا مل گیا, نیا کمرہ مل گیا, فرنیچر مل گیا. 10 سال آپ نے خوب انجوائے کیا. 10 سال میں آپ نے خوب اچھا گھر مزہ سے انجوائے کیا, بچے بھی 1-2 ہو گئے, گھر بھی, شوہر بھی مل چکا تھا. 30 کے بعد اگلی تڑپ شروع ہو جانی چاہیے. آدھا گزرتا ہے نا سفر تو اینڈ یاد آتا ہے. آپ رمضان کے روزے دیکھیں, 15 روزے تک آپ ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں, اور 16ویں روزے سے لگتا ہے ہائے 16 ہائے 17, ایسے پھسلتا ہے جیسے وہ پیک پہ جا کے نا سٹیپ پہ, تو بندہ نیچے گرتا ہے. زندگی کے 30 سال بہت انجوائے کریں. 31ویں دن, جس دن سالگرہ 30ویں کی منائی, 30 بتیاں موم بتیاں بجھائیں, 31ویں کے پہلے دن سے بی سیریس, نظریں آگے رکھیے, کیونکہ اب ہو سکتا ہے سفر پیچھے زیادہ تھا آگے کم ہے. اب دن بدن دیکھیں عمریں کیا ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا. جو جاتا ہے کبھی دل کرتا وہ جائے, نہیں کرتا. تو جب ہم جا رہے ہوں گے نا تو ہمارے ارد گرد اور ہمارے پیاروں کا بھی دل نہیں کرے گا. تو جنت کا راستہ اس قرآن کے پڑھنے سے آسان ہوتا ہے. یہ سبیل الجنہ, یہ سبل السلام ہے, یہ سبیل الہدا ہے, یہ جنت کے رستوں پہ چلنے والا چیز ہے. یہ قرآن دیکھیں نا, آپ کہیں بھی جاتے ہیں, آپ نے مثال ہے کینیڈا جانا ہے, نیاگرا فال دیکھنے کا ارادہ ہے, آپ جانے سے پہلے آج گوگل کریں گے کینیڈا میں کیا ہے, ٹکٹ کون سی, ویدر کون سا, کس موسم میں جائیں, ٹکٹس لینے, اچھا کیسے جائیں, اچھا پھر کوئی نہیں رہتا تو ہوٹل پیکج فلاں. پھر کہیں جا کر آپ کوئی 8-10 دن کا پروگرام بنا کر جائیں گے, پھر انجوائے بھی کریں گے. پھر آپ وہاں کون سا پاؤنڈ ریٹ چلتا ہے, ڈالر چلتے ہیں, کون سے چلتے ہیں, لے کے جائیں گے نا. جوتے کیسے, کپڑے کیسے, موسم کیسا, ABCD. پھر وہاں جا کے سائٹ سینگ کیا کرنی ہے, بڑے بڑے میپ لوگوں نے آپ کو دیے ہوتے ہیں, آپ ان میپس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے جب آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی ہی خوبصورتی آتی ہے. آپ جنت کے رستوں پہ چلنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اگلی بات جو اس سے بھی بڑی خوبصورتی کی, اور وہ کیا ہے, قیامت کے دن درجات کی بلندی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورقا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, یعنی جتنی تو نے قرآن کی آیتیں پڑھی اتنے تیرے درجے بلند. جتنا آپ کا میرا یہ سفر اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی چیز پہ اگر ہم چلیں تو فائدے تو اور بھی بہت سے ہیں, لیکن کچھ ادب اور آداب, مینرز, ایٹیکیٹس. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو پہلے تھوڑی دیر آپ کو کچھ مینرز دیے جاتے ہیں, سیٹ بیلٹ باندھ لیں, آکسیجن ماسک کو ایسے کر لیں, سیٹ بیلٹ یہ وہ فرنٹ پہ رکھا ہوا وہ پڑھ لیں, یہ کر لیں, ایمرجنسی ہو تو یہ کریں. تو آپ اور میں اس سفر کو آج شروع کر رہے ہیں. سفر شروع ہو گیا, دعا کریں کہ اب ہم اس بس میں سے اتر نہ جائیں. چلتی بس سے چھلانگ لگانے والا ویسے بھی خطرے میں ہوتا ہے. نیت کر لیں, ارادہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ مجھے محروم نہ کرنا. تو کچھ ادب اور محنت. سب سے پہلی چیز خلوص نیت. لکھیے سنسیئرٹی, دل کے اندر اس چیز کا یقین ہو کہ یہ میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہی,
میں کوئی مفتیہ نہیں بن رہی، میں نے کسی کو نیچا نہیں گرانا، اپنے نام کے ساتھ کسی ایک اور ٹائٹل نہیں لگانے چاہ رہی، میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ سارے بینیفٹ جو بھی بتائے نا، ان کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، محنت اور مشقت کے لیے تیار ہے۔ 3 چیزیں لکھیے، محنت، مشقت اور صبر۔ ہر جمعے سورۃ کہف میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، 3 دفعہ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آتی ہیں چیزیں۔ حضرت موسیٰ اپنے استاد کے ساتھ صبر کی شرط پہ رہے۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کی صبر کی لمٹ ختم ہوئی، استاد نے ان کا نام کاٹ دیا۔ رولز اینڈ ریگولیشنز ماننے، یہ ہے ڈسپلن۔ لوگ کہتے ہیں ہم سن لیں گے نا، ہم گھر سے پڑھ لیں گے، تو ہمیں آڈیوز دے دیں، ڈسپلن نہیں ہوگا، جواب دہی نہیں ہوگی، کوئی آپ کا سبق نہیں سنے گا۔ اگر آپ نے نکاح نہ کیا ہوتا اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ اپنے گھر سے اب دوسرے گھر میں ایک مرد کے پاس نہ آئے ہوتے، کمٹمنٹ کی ساری زندگی نبھانے کی نیت نہ ہوتی، تو ہم میں سے کوئی بھی آج نہ رہ رہا ہوتا۔ یہ کیوں لیونگ ٹوگیدر والے لوگ 1-2 سال میں تھک کے ایک لڑکی چھوڑ دوسری، ایک بوائے فرینڈ چھوڑ دوسرے پہ آتے ہیں؟ کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو جو کمٹ نہیں کرتا وہ امٹ نہیں کرتا۔ جو ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں۔ ہم 9 بجے کا کہتے ہیں، ہم 10 بجے بھی نہیں آتے۔ ہم 10 کا کہہ کر 11:45 بجے آتے ہیں، کیا ہے یہ کمٹمنٹ نہیں ہے؟ اور یہ ہوتی فلائٹ ٹائم ہمارا، جہاز چلتا ہمارا 11 بجے 10 بجے تو ہم پہنچتے، 10 نہیں، ہمارے دیسی 8 بجے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک ہنگامہ بدتمیزی کا دور پیدل ڈانٹ جتنی سفر کے وقت گھر والوں کو پڑتی ہے، اور جو مردوں کا پارا تہائی ہوتا ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایون پکنک پہ لے جا رہے ہیں، سیروں پہ جا رہے ہیں، اور بیوی بچوں کو ڈانٹ کے گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو آپ چل جاؤ، میں نے نہیں جانا، اتنی ٹینشن چڑی ہوتی ہے میں۔ تو کمٹمنٹ، اپنے سے کمٹ کریں۔ وقت یہ ہے 9 سے 1 ہے تو 9 سے 1 ہے۔ آپ 9:15 آئیں گے تو 9 بجے آپ بسم اللہ پڑھ کے چیئر اسمائل کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے مسکرا کر اس کلاس کا ایک سینس لیں گے، کیونکہ پوری نہیں لیں گے تو پورا ملے گا بھی نہیں۔ چائے میں چینی نہیں ڈالیں، بس باقی ڈال دیں تو مزہ آتا ہے۔ کھانے میں آپ مرچیں نہ ڈالیں تو پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ تو کمٹمنٹ اور محنت کرنی ہے، آف کورس کرنی ہے۔ ہم نے ماسٹرز کیے نا، محنت سے کیے، پی ایچ ڈی کی ہے تو محنت کی ہے نا، ڈاکٹر بنے ہیں تو محنت سے بنے ہیں نا، بچے پالے پیدا کیے محنت سے پالے۔ کون سا دنیا کا کام ہے جو محنت کے بغیر ہوتا ہے؟ اور اس میں تو ایک ایک لفظ پہ، ایک نقطے پہ بھی اجر ہے۔ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، 3 لفظ پڑھے، میرے نامے وال میں 30 نیکیاں چلی گئیں۔ آپ کہتے ہیں نیکی کیا ہوتی ہے؟ کرنسی۔ جنت کی کرنسی کا نام نیکی ہے۔ ناروے کی کرنسی کرون، شنگن ملکوں کی کرنسی اکثر یورو، یورپ کی کرنسی برٹش پاؤنڈ، امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا کی کرنسی ڈالر، پاکستان اور انڈیا کی کرنسی روپیز، اور شاید بنگلہ دیش میں بھی روپی ہوگا۔ ان سے چیزیں خریدتے ہیں نا۔ آپ کو مجھے جنت میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے، اور یہاں سے لے کے جانا ہے، چاہے آپ وہاں سے کارڈ کے ذریعے یا بینک کے یا کسی بھی طریقے سے لے جائیں۔ آپ اور میں نیکیوں کی صورت میں آخرت کے لیے کرنسیاں جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے، کریں گے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی محنت کریں۔ اور میں ایک بات آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن اٹس اے بٹر ٹروتھ، کڑوی تلخ حقیقت بتاؤں، ہم اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے راستے کی مشکلیں نہیں سہتے، نہیں جاتے جی، نہیں اٹھا جاتا روز صبح 8 بجے، نہیں ارینج کر سکتے رائڈ کی، نہیں پیدل آ سکتے، نہیں گاڑی، نہیں ٹکٹ لے سکتے بس کا۔ آرام فرمائیں، مزہ کریں، کمفرٹ زون میں رہیں۔ خطرناک چیز ہے ہم سب کی تباہی کی کمفرٹ زون۔ جب ہم اپنی مرضی سے یہ کمٹمنٹس اللہ کے دین کی خدمت کی، کتاب سیکھنے کی، پھر سکھانے کی نہیں لیتے تو اللہ دوسری بھیج دیتا ہے۔ بیماریاں، مقدمے، پریشانیاں، بچوں کی نافرمانیاں، شوہر کی کوئی ناچاکیاں بیوی کی، یعنی اللہ نے وہ کسی اور مشکل میں ڈالنا۔ 2 صبر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر اختیاری، پیشنس ود چوائس، اور ایک ہوتا ہے صبر اضطراری۔ جب ہم اپنی خوشی سے صبر نہیں کرتے تو مجبوریوں میں صبر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کوئی فوت ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں نا، کیا کریں پھر؟
بالآخر پھر صبر کرنا ہے. تو آپ اپنی خوشی سے کریں. اپنی دعا میں آج سے ایک دعا شامل کر لیں. اے اللہ مجھ سے اس کتاب کو سیکھنے کی خدمت لے لے اور میرے ڈاکٹروں کے پھیرے ختم کر دے. مجھے نہیں جانا فزیو پہ. اللہ تعالیٰ میرے سے نہیں اتنا وقت ڈاکٹروں کی دوائیاں کھانے میں اور لگتا، تو مجھ سے یہ کام لے. آپ دیکھیں گے اس کلاس روم میں آپ کو کئی لوگ بعد میں مل جائیں گے، میں آپ کو نام دے دوں گی، جا کے پوچھئے گا. ان کی دوائیاں چھٹ گئیں، ان کی بیماریاں چھٹ گئی، اللہ نے ان کی پریشانی. اور اصل بات پتہ ہے کہ اندر اتنی خیر آ رہی ہوتی ہے نا، اتنی اندر خیر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ دھیان ہی بٹ جاتا ہے. جیسے آپ اپنی پسند کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ کمر میں درد تھا کہ نہیں تھا. اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اللہ کی پناہ. اور اس سفر کا اگلا ادب لکھ لیں کہ علم کے حصول کی دعائیں. آپ کو ہر روز یہاں کلاس میں دعاؤں سے شروع کرواتے ہیں. آج بھی صبح ایسے ہی 9 بجے شروع ہوا تھا. پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، آپ کی رول کال لگتی ہے، پھر آپ سے دعائیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، اور ایک ایک کر کے آپ اس سفر میں تقریباً ساری دعائیں یاد کر لیں گے. صبح شام کی دعائیں، پھر آپ کی علم کی دعائیں، پھر آپ کے کہہ لیجئے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ آل عمران کی ڈے ٹو ڈے چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہیں آپ کو اس سفر میں سکھا دی جاتی ہیں. اور یہ سفر دعاؤں کے بغیر ہوتا بھی نہیں ہے. بلیو می، نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں صرف میرے اپنے شوق کو ابھارنے کے لیے تھی. اب ہم سورۃ فاتحہ پہ چلتے ہیں. یہ صرف ایک اوور ویو ہے. میں صرف چند سلائیڈز کی روشنی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ کون سی ڈسکوری ہے جو آپ ڈسکور کرنے والے ہیں. یہ بس ایک چند باتیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریلر ہے، یا یہ ایک وہ شروع کے آپ کہہ لیجئے جھلکیاں ہیں. اصل تو اس کے بعد آپ کو ملنے والا. اور جب آپ کو ملنے تو آپ کی جس کو خوشی سے کہتے ہیں نا بچیں کھل جاتی ہیں. اندر اتنی خوشی لے کر آپ روز یہاں سے اٹھیں گے نا، جیسے کسی کو ایک دم کوئی میسج آ جائے آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 کروڑ ڈال دیا کسی نے، ہم تو بے ہوشی ہو جائیں. آپ حیران ہوں گے. وہ 1,00,000 کا لفظ تو میں نے سوچ کے بولا ہے کہ میں 1,00,000 بولوں کہ 10,000 بولوں. یہ ہوا خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی آیت 57-58 کے قریب جا کر دیکھ لے. اللہ کہتے ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو آئیے ذرا سورۃ فاتحہ کا تعارف لیتے ہیں. سلائیڈز کو دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رحمان اور رحیم ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جو معتوب نہیں ہوئے، یعنی جن پر عذاب نہیں آیا، جن کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. آمین. سورۃ فاتحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام آمین کہا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے. یعنی ہر روز جب آپ قرآن کھولتے ہیں نا تو سورۃ فاتحہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کو ایک دعا کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں. عموماً آپ دیکھیے ہمیں اچھا لگتا ہے نا دعا کرنا. آپ کہتے ہیں دعاؤں سے کام شروع کریں. اینڈ پہ بھی دعا کر لیتا ہے بندہ، کسی بھی کام کے اینڈ پہ ربنا تقبل منا، یہ دعا ہے نا. تو سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو آپ کہیے مفتاح القرآن، قرآن کی چابی. مفتاح الہدایہ، ہدایت کی چابی. اور مفتاح الفلاح، آپ کے لیے سلائیڈز میں لکھا ہوا ہے، آگے کرتے جائیے.
نئے لوگوں کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے نا، تو ان کے لیے تھوڑا سا ایک انسینٹو سلائیڈز میں ہوتا ہے کہ آپ لکھنے کی عادت ڈالیں. جیسے بچپن میں آپ وہ بورڈ سے دیکھ دیکھ کے لکھتے تھے، تو آپ سلائیڈ سے کچھ باتیں، ساری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. مفتاح الفلاح، تینوں کا مطلب کیا ہے؟ مفتاح کہتے ہیں چابی کو. یہ لفظ فتح بھی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی چابی، ہدایت کی چابی اور فلاح کی چابی. جس کے ہاتھ میں چابی آ جائے چیز اس کی ہوئی. کسی کو انعام میں گاڑی ملے، سب کے بیچ میں بلا کے اس کو کیا دیتے ہیں؟ گاڑی پکڑاتے ہیں، چابی پکڑاتے ہیں. آپ کے میاں صاحب نے آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت گھر لیا اور سرپرائزلی آپ کو کہا بیگم آپ کے لیے گفٹ ہے، ہاتھ کھولیں. ہاتھ بڑھایا، کیا دیتے ہیں؟ اینٹیں پتھر چونا نہیں، چابی دیتے ہیں. کہتے بیگم یہ آپ کے گھر کی چابی. آپ میں سے تو کتنے اسی میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو، خوشی ہوتی ہے نا. اب آپ کو گھر کی چابی ملی تو آپ خوش ہوئے، گاڑی کی چابی ملی تو آپ خوش ہوئے، اور آج کل کوئی اپنے فون کا پاسورڈ دے دے تو یہ پاسورڈ کیا ہے؟ چابی ہے. اور کسی میاں صاحب کی چابی کھلی رہ گئی تو لگ گیا پتہ، لڑائی تو پکی ہے نا. تو چابی سب کچھ ہوتی ہے. یہ اتھارٹی بھی چابی ہوتی ہے، یہ لیڈرشپ بھی چابی ہے. اللہ آپ کو آنر دیتا ہے، آپ جب چاہیں کھول کے دروازہ آ جاتے ہیں. کوئی آ سکتا ہے آپ کے اسکول میں خود سے؟ کسی کو اجازت ہے آپ کے گھر میں آنے کی؟ تو جب اللہ آپ کو ہدایت کی چابی دے دے، کامیابیوں کی چابی دے دے، پھر ہدایت نہ ملے، پھر عمل نہ ہو، پھر فلاح نہ ملے، تو بڑی ہی محرومی کی بات ہے. پھر ایک انسان حقیقت میں بہت زیادہ محروم ہے. میں سوچتی ہوں جس کو نئی ڈاکٹر تک لے جا سکے، ہارٹ اٹیک ہوا، اینڈ ٹائم تک نہیں پہنچ سکی ایمبولینس، گھر میں کوئی رینج نہیں تھا اور مریض دم توڑ گیا. گھر والوں کو صبر آ جاتا ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر کی دکان پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، سب انتظامات موجود ہو، اور وہاں بھی پھر وہ دم توڑ دے، تو ہم کہتے ہیں ہائے وہ تو ہاسپٹل میں تھے، ہائے ڈاکٹر بھی آ گیا تھا. بالکل اس مثال کو یہاں لیجئے. اب آپ کے میرے قدم ان سیڑھیوں پہ چڑھ چکے، ان کرسیوں پہ ہمارے آثار جم گئے. ماں قدم ہوا آثارہم، ہمارا نام لگ گیا اپنا اس پیارے نام کے ساتھ. اللہ نے قرآن کے اس نور کے نام کو میری پہچان بنا دی ہے، تو پھر میں اس کی قدر نہ کروں. میں اکثر سوچتی ہوں، اور میں جب ناروے میں ہوتی ہوں تو یہ چیز مجھے دن رات پنچ کرتی ہے. میں آپ سب کو بتا رہی ہوں اپنے لیے، ناروے میں میری 110% جس کو کہنا چاہیے، حالانکہ ہے تو 100% ہی ہوتا ہے نا، 100 آؤٹ آف 100. میرا فوکس، میرا پیار، میرے رشتے، میرے ناطے، یہ آپ کی قرآن کلاس ہے، یہ اسکول ہے. آپ لوگ تو بڑی چیزوں سے گزر کے آتے ہوں گے نا، فیملیاں بھی ہیں، دعوتیں، میرے سارے ہیں، مطلب میری کوئی بھی دن گھر نہیں رہتی، لیکن میں درس میں جا رہی ہوں تو قرآن کے لیے، میٹنگ ہے تو قرآن، کسی کو ملنا ہے تو قرآن، فون ہے تو قرآن. یعنی میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میں اس پہ سرخرو ہوں کہ میں آپ کے شہر میں رہ کر ابھی آج تک ڈی ٹریک نہیں ہوئی، اور اللہ مجھے مرتے دم تک نہ کرے. میں نے دیکھا لوگ آتے ہیں شروع میں بڑے ہائے دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا، ادھر آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ لے آتے ہیں لوگ کہ آ جائیں، کچھ نہیں کرتے ہیں جو وہ قرآن پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہاں مزہ آنے لگا، اب تو سمجھ آ گئی. اور پھر ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، پھر وہ آپ کو باہر سے جھلکیاں مل جاتی. کبھی نارویجن لینگویج سیکھنی ہے، کبھی جاب ہے، کبھی پھر ایک وقت آتا ہے کہ آ ہی نہیں سکتے. ایسی ایک سسٹر آج کل کسی دوسرے ملک سے موو ہوئی ہیں، تو وہ شام کے ہمارے کورس میں رجسٹر ہوئی، بچے کو بھی کیا، ویکینڈ پہ آئیں، اس کورس میں رجسٹر ہو گئی. کل آپ کی اس کلاس میں وہ تھی، آج بھی وہ یہ سنے گی لنک. کل کا لیکچر جو ہمارا ہوا ہے نا ادھر، وہ روشنی کا سفر، وہ انہوں نے سنا، بعد میں مجھے کہتی میں یہ کورس جوائن کرنے لگی ہوں. ابھی میں 2 دن کا کچھ اور کمٹ ہے تو میں 2 دن یہ وہ کروں گی. یعنی یہ تڑپ بڑھتی جاتی ہے. میں نے انہیں کہا اس سے پہلے کہ یہ سوسائٹی آپ کو نگل لے، انڈلج ہو جاتا ہے، جیسے وہ دلدل میں پاؤں رکھو نا تو بندہ نیچے سے نیچے گرتا ہے. آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں،
ایک ماں نے کہا میری بچی کی منگنی ہو گئی ہے ہو گئی ہے شادی ہونی ہے. میں نے کہا پلیز جو وقت بیچ میں اس کو اس قرآن سے جوڑ دیجیے, اگلی زندگی میں اس کے بڑے معاملے ہونے ہیں. تو میں اگر فوکس ہے نا تو بڑی نعمت اللہ کی. اللہ کو یہی چاہیے آپ سے مجھ سے, اور اسپیشلی ہم جو 10-12 سال سے اس نعمت کو پا رہے ہیں نا, سب کچھ اس کے اندر خود بخود آ جائے گا. اس وقت میں نے اور کچھ نہیں کرنا, اس کی قیمت پہ میں نے کچھ نہیں کرنا. کیا مجھے اس شہر میں نہیں رستے آتے بازاروں کے, گھومنا نہیں آتا؟ مجھے بھی جابیں بڑی آفر ہو سکتی ہیں, مجھے بھی بڑے کورسز مل جائیں گے, مجھے بھی گورنمنٹ پیسے دے دے گی. جب سب کو دیتی ہے کچھ خوبی ان میں, تو میرے میں نہیں ہے تو میرے جیسے نکمے کو بھی تو وہ دے ہی دے گی نا. اللہ نہ کرے کبھی میں کبھی ڈی ٹریک ہوں. جوتی کی نوک پہ وہ چیز, وہ کہتے ہیں نا اس رزق سے موت اچھی جس سے پرواز میں کوتاہی ہے. یہ پرواز ہے قرآن. ہم اس پرواز میں کوتاہی کی قیمت چند ہزار کرون, یا کمفرٹ زون, یا شاپنگ, یا ونڈو واچنگ, یا ایسے ہی دوستیں, سہیلیاں, کھانے پینے. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کیا دیتا ہے اور اس میں کیا. کتنے آنکھوں نے فلائر دیکھا, کتنے کانوں نے سنا, کتنوں کو دعوتیں ملی, لیکن اینڈ پہ وہ جو ایسنس ہے نا وہ آپ ہے. ماشاءاللہ بور بڑا لگتا ہے درختوں پہ, پھر آندیاں چلتی ہیں گر جاتا ہے. وہ جو بور درخت پہ لگ جاتا ہے نا, وہ درخت کے ساتھ پھر آم بنتا ہے, پھر میٹھے آم بنتے ہیں. جمنا پڑے گا پھر آپ یہ کام کریں گے. اور یہ اسی ایسی بلندیوں کا سفر ہے کہ جس کے رستے میں جو بھی آئے نا وہ ہٹ جاتا ہے, کہتا پیچھے ہو جاؤ, اس کو نہ چھیڑو. چلیے سورت فاتحہ کی عظمت کیا. اس کا ایک نام سب المثانی ہے. سورت ہجر کی آیت 87 میں آتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اے نبی ہم نے آپ کو 7 یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں. اس طرح ترمذی کی روایت میں اس کا ایک نام القرآن عظیم ہے. پھر اس کا ایک نام ہے ام الکتاب, کتاب کی ماں, یعنی قرآن الکتاب ہے, ماں جڑ روٹ, یعنی صرف فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے اس رنگ میں آپ کہیں تو. پھر اساس القرآن, روٹ, فاؤنڈیشن, جس کے اوپر قرآن کھڑا ہے نا وہ قرآن سورہ فاتحہ. پھر شفا, اپنی ساری بیماریاں لے کر آئیں ادھر, اپنے ساری بیمار دوستوں, سہیلیوں, آنٹیوں, امیوں کو, ساسوں کو لے آئیے. وہ پیچھے پردے کے پیچھے علیسا بزرگوں کے لیے صوفے بھی ایک اور رکھا گیا کہ اگر وہ تھوڑے لیٹ جاتے ہیں, ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ وہ پچھلا حصہ سینئر کلاس کا ہے. کیوں لائیے ساری بیماریاں, اور پھر اس کتاب کی روشنی میں بیٹھیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ یہ قرآن شفا ہے نا تو شفا دے. گواہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. ڈاکٹر کی دکان پہ کئی گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, ادھر 2-2.5 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوگا. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے سورت فاتحہ کا مین تھیم کیا, مضامین. نمبر 1 فطرت انسانی کی ترجمان ہے. فطرت کیا ہے؟ آپ کی میری انسٹنکٹ. بھوک لگتی ہے تو ایک دم کیا دل کرتا ہے, کچھ کھائیں. پیاس لگتی ہے تو کیا دل کرتا ہے, پیئیں. 8-10-12 گھنٹے کام کر لیں تو کیا دل کرتا ہے, تھوڑا سا سو جائیں. بہت دیر بستر پہ ٹوٹتے رہیں, بستر توڑتے رہیں تو دل کرتا ہے اٹھ کے چلیں. یہ فطرت ہے. بچہ ماں کے ہاتھوں میں آ کے چپ کر جاتا ہے, یہ فطرت ہے. اب ان ساری چیزوں کو لیجئے, سورت فاتحہ آپ کی میری فطرت کی ترجمانی کر رہی ہے. ہمیں خود بھی نہیں پتا سچی جو بات ہے. جب آپ سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر سنیں گے نا بعد میں, آج تو صرف خلاصہ, آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت آپ کے دل کی پکار ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے بات سن کے آپ کو لگتا ہے یہ تو بالکل میرے ذہن کو پڑ گیا. کسی بچے کے ساتھ آپ کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں میری یہ بیٹی میری بات سمجھ جاتی. میاں بیوی میں کبھی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, فرینڈز میں ہوتی ہے کسی ایک سے. اس قرآن سورہ فاتحہ سے آپ کی فرینڈشپ ہے, یہ کہہ لیں. یہ سورہ فاتحہ آپ کی بیسٹ فرینڈ بن جائے گی ایک دن. پھر یہ سورت ہمیں حقیقت تک رسائی دیتی ہے کہ تم اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے, بے کار نہیں بھیجے گئے, اور تمہارا دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب ہے.
پھر یہ صورت آپ کو مجھے اپنے اعمال کے نتائج بتاتی ہے، مالک یوم الدین، اور اختیار رب العالمین، آپ کے میرے اوپر اللہ کا کتنا اختیار ہے، کیا آپ کا اپنے جسم پہ ہوگا؟ چلتی زبان ابھی رک جائے، دیکھتی آنکھیں رک جائیں، نہ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ہمارے اوپر اختیار ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اللہ میں نے اپنے سارے جملہ حقوق تجھے دے دیے۔ لکھیے ایک جملہ، میں نے اپنے کاپی رائٹس اللہ کو دے دیے۔ چاہے تو میرا کوئی بچہ اللہ میرے جیسا پیدا کر دے، یا میرے بچے میں کوئی رنگ میرا آ جائے، کسی میرے اپنے پیارے میں میری کوئی چیز چلی جائے، نہ چلے تو اللہ مجھے یونیک ہی رکھ دے۔ ہمارے سارے رائٹس اللہ کے ہاتھ میں، جب جو چاہے سارا ڈیلیٹ کر دے، ری رائٹ کر لے، کچھ بھی کر دے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ صورت آپ کو ہدایت کے درجات سکھاتی ہے۔ اینڈ پہ صورت کے ہم پڑھتے ہیں نا، ایک صراط مستقیم۔ آپ اور میں اس دنیا کے جنگل اور اس دنیا کے بازار میں کھو گئے، بھٹک گئے، دور چلے گئے، کوئی بات نہیں، میں تو کہتی ہوں ان کو بلائیے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کا نام بھی نہیں آتا اب ان کو یاد، کپڑے بھی نہیں صحیح پہنتے، دوپٹے ہے ہی کوئی نہیں گھروں میں، ساری شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہیں، بسم اللہ، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس تو وہی جائے گا نا جو بیمار ہے۔ یاد رکھیے کوئی لا علاج نہیں ہے دنیا میں کہ جس کو اب گھر میں مرنے دو، یہ وینٹیلیٹر ہے، آپ کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دوبارہ پمپ کر کے آپ کو زندگی دینے والی کتاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اس پکار پہ لبیک کہو، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے، یہ زندگی دینے والی کتاب ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے اسی لیے تمہارے سانس اکھڑے ہوئے ہیں، ہم پر کئی قسم کے جراثیم ہمیں لگ چکے ہیں، بیکٹیریا، وائرس کے حملے، ویروس ہے ہمارے پاس، کتاب چھوڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آکسیجن ماسک ذرا سا ہل جائے نا، نتنوں سے وہ جو لگایا ہوتا ہے ان کے سانس لینے کی مدد کے لیے نالی، ذرا سی ہل جائے نا تو مریض کی سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ جن مریضوں کو آکسیجن لگی ہوتی ہے نا، 100% اس کے پاس کوئی نہ کوئی اٹینڈنٹ بیٹھا رہتا ہے، وہ پوری رات دیکھتا رہتا ہے کہ اماں جی ہاتھ لگا کر کہیں ہاتھ مار کے اپنا پائپ نہ سائڈ پہ کر دیں۔ یہ کتاب آپ کا میرا آکسیجن ماسک ہے۔ اب جب آپ ہدایت کی بات کرتے ہیں نا تو ہدایت کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ کہتا ہے کہ کوئی آپ کو راستہ بتا دے، دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بتائے نہیں بلکہ آؤ میں آپ کو ذرا اس سڑک پہ لے جاؤں، تیسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کو منزل تک پہنچا کے آئے، چلو جی میں آپ کو چھوڑ ہی آتا ہوں۔ سب سے اچھا کون لگے گا آپ کو؟ جو آپ کو منزل تک چھوڑ کے۔ یہ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک سانس نہ اکھڑ جائے، مرتے دم بھی دعا کرے لا الہ الا اللہ زبان پہ ہو، اور اس قرآن کی آیتیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے 40 سال کے اوپر ہو گئے، ابھی بھی کوئی شوق نہیں آیا، ابھی بھی کوئی توجہ نہیں ہے ہماری اس کتاب کے لیے۔ ہم اپنے پرانے بچپن سے اب تک کے علم کو کافی سمجھے ہوئے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تجوید ٹھیک نہیں، معنی تو آتے کوئی نہیں، قرآن کی تفسیریں ہم نے لوگوں سے سنی ہیں باتیں، کسی مسلک کی چھاپ، کسی فقہ کی بات، کسی کا رنگ، کسی کی بات، ادھر آپ کو کسی مسلک کی چھاپ نہیں دکھے گی انشاءاللہ۔ جب آپ کو ڈائریکٹ قرآن جو دے دیا پڑھو، اور اس کو دنیا کی کسی ڈکشنری سے جا کر دیکھو، کوئی اس میں خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کو اب ترجمے اور ڈکشنری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا تو بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم سب کی طلب ہدایت ہے، اور ہدایت صرف 2 دکانوں سے ملتی ہے، اس کے 2 ہی ماخذ ہیں، یعنی اوریجن کہہ لیجئے وہ 2 ہیں۔ اب ساتھ ساتھ چل رہے جی، آپ دیکھیے کہ ہدایت کے 2 مختلف ریسورس ہیں۔ آپ نے دودھ لینا ہے تو کتنی دکانوں سے مل جائے گا؟ ہر دکان سے مل جائے گا، اکثر گروسری سٹورز پہ ہوتا ہے نا۔ ہدایت صرف 2 دکانوں سے ملتی ہے، نمبر 1 قرآن، پیچھے جائیے جی، یہی قرآن اور حدیث۔ قرآن کیا ہے؟ شریعت الہی ہے، اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے،
اور حدیث کے اسوہ رسول ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اور الحمدللہ آپ کو یہاں جو بات دی جائے گی اپنی صحیح کوشش اور پوری ریسرچ کے بعد یا تو قرآن سے ملے گی یا صحیح روایت سے ملے گی. کوئی غلط ہوئی بعد میں اس پہ رجوع کرنا پڑا تو رجوع بھی ہو جائے گا. تیسرا کوئی نہیں، میرے استاد، میرے فلاں، سب سر آنکھوں پہ، فلاں بزرگ سر آنکھوں پہ، فلاں امام سر آنکھوں پہ، فلاں بزرگ سر آنکھوں پہ. ہم سب کی عزت، سب کی محبت، سب کو برداشت کرتے ہیں، سب کے لیے اچھے جذبات بھی ہیں، لیکن اپنے لیے فار سیفٹی صرف قرآن اور صحیح حدیث. اس کے بعد اگر آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھیں، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالی رب العالمین ہے. سورۃ فاتحہ کا آغاز کسی حکم سے نہیں ہو رہا، حمد کے ساتھ ہو رہا. اور حمد کے نا 3 معنی، تعریف کرنا، شکر کرنا، دہرانا. اور لفظ حمد کو بعد میں آپ جب اگلی اپنی اس کا سیکنڈ فیز لیں گے نا اس تفسیر کا، تو آپ دیکھیں گے کہ حمد، ثنا، مدح، ان کے فرق آپ کو ڈیٹیل سے بتائے جائیں گے. یہاں صرف فیل کیجئے اس کو. زندگی کے معراج اللہ سے محبت اور شکر گزاری ہے. شکر سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے آغاز میں. اور شکر، چینی، شوگر، سکر. کڑوی چائے میں شوگر ڈال دیں تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے، ایسی ہے نا. شکر گھول لیں زندگی میں تو آپ کی زندگی میٹھی ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں اگر تلخی ہے، محرومی ہے، آپ کو انکس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، آپ گھبرائے رہتی ہیں، بس آپ صحیح جگہ پہنچ گئے. ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ہر حمد کرنے والا دراصل اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بنائی، ہر چیز اللہ نے بنائی نا. آپ شکر کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا پیارا فلسفہ ہے جو اس وقت نہیں بتا سکوں گی، لیکن سمجھیے کسی خوبصورت چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے اصل میں؟ اللہ کی کر رہا ہے نا. کوئی کسی کو اچھا گھر ملا، کوئی آپ کے گھر کی آ کے تعریف کر رہا ہے، کس کی تعریف ہے اصل میں؟ اللہ کی. کسی کو اللہ نے بچہ دیا، بڑا پیارا بچہ ہے، کس نے وہ بچہ دیا؟ اللہ نے. تو دنیا میں جب بھی کوئی تعریف ہوتی ہے نا، کوئی بھی تعریف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے. ساری تعریفیں اس کی، سارے شکر اس کے، ساری رحمتیں اس کی. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی ہر نعمت کا سرا اللہ کی طرف ڈال دیں گے نا تو آپ کو ایک نئی سوچ ملے گی، ایک نیا رنگ ملتا ہے. اور جتنا آپ اپنے رب کے اوپر نظریں لگاتے جاتے ہیں تو پھر الحمدللہ قولا و فعلا و شکرا و رضا. ساری تعریف اللہ کی. قولی شکر، زبان پہ اس کا شکر، عملی شکر فعل سے، اس کی رضا پہ راضی رہنا، یہ سارے شکر ہمارے آتے ہیں. اور پھر مزے کی بات دیکھیے کہ جتنا آپ اللہ پہ نظریں لگاتے جاتے ہیں نا، آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی تو آپ کو اپنے اوپر رشک آنے لگتا ہے. پتہ ہے آپ کو اپنے اوپر اتنا رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا آپ مجھے اس کے بعد محروم تو نہیں کریں گے؟ آپ کی میری زندگی میں دیکھیے کئی چیزیں ملی، کئی کھو گئی. گھر ملا پھر بعد میں بک گیا، کچھ بھی ہوا نا. شادی ہوتی ہے بعد میں ٹوٹ جاتا رشتہ، بچہ ہوا دنیا سے چلا گیا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا. آپ جب شکر کرتے ہیں نا تو آپ کی وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی شکر آپ کی میری نعمتوں کو محفوظ کر لیتا ہے. پھر ہر جگہ اس کا شکر. آپ سورج، چاند، ستارے، زمین، پھولوں، پتوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنا رب ایسے ان کے اندر دکھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو پردے میں ہے لیکن اپنا تعارف ہر چیز میں رکھا ہوا ہے. سورہ روم کی آیت 18 میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُسْخِرُونَ. اور آسمانوں ہی میں ہے
اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور زمین میں بھی، تیسرے پہر بھی اور دوپہر بھی، ہر جگہ اسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ آپ سب جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کریں گے. اتنا غیر محسوس قسم کا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑنے لگتا ہے کہ آپ پھر اپنے بارے میں خود خوش گمان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے تو آگے بھی وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. دنیا میں آپ کو اتنا سکون ملنے لگتا ہے کہ آپ دنیا کی جنت محسوس کرنے لگتے ہیں. پھر دن ہو رات ہو، کوئی زمان نہ ہو، دنیا ہو یا آخرت، ہر جگہ وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا ہوا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورہ قصص کی آیت 70 ہے. تو کیا پتا چلا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ جو لفظ رب ہے نا، ابھی تو آپ کو صرف میں اس پہ ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی، اگر ریڈی ہے تو آپ دکھائیے، آپ کو بھی بھیجیے میں نے. رب کون ہوتا ہے؟ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، میں اس کا ذرا سا خلاصہ دے دیتی ہوں. مچھلیاں سمندروں میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ماں فیمیل مچھلی جو ہوتی ہے نا، وہ انڈے دیتی ہے، وہ انڈے پانی میں تیرتے ہیں، پھر میل مچھلا کہہ لے، مرد فیمیل جو میل ہے وہ سارے انڈوں کے لیے منہ کھولتا ہے، وہ انڈے ہیچ کرتا ہے، پیٹ میں ڈال دیتا ہے، سارے پی لیتا ہے. وہ 21 انڈے شاید ہوتے ہیں ایک وقت میں، کہاں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد 1 مہینہ پورا وہ میل مچھلی نے بولنا نہیں ہوتا کیونکہ پیٹ منہ میں انڈے ہیں. اس کے جسم کے اندر فل فلیئر کر کے بتائیے گا بڑی کر کے نا، اگر وہ آپ لوگ ذرا اس کو دیکھیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. آواز کھولیں. ہاں اس میں ہے کوئی آواز؟ اسکرین پہ بھی کچھ لکھا آئے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ انڈوں کو ہیچ کریں. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا. جی اب آپ دیکھیے کہ کھولیے ادھر سے. آپ نے دیکھا ماں اور بند کر لیں. اب دیکھیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ماں باپ نے ہم سے محبت کی ہے نا. یہ مچھلیوں کے بچوں کے ماں باپ تھے. کیسے ایک پروسیس پورا ہم نے دیکھا کہ ماں اور باپ کی کوارڈینیشن سے وبالوالدین احسانا. باپ کتنے دن چپ رہا پر انگلش کا جو لکھا رہا تھا سمجھ آ رہا تھا آپ لوگوں کو؟ اگر ایک ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور اس کو پالتی ہے تو یہ رب کی صفات ہے. اور رب کہتی رب یربی تربیت ان سے ہے کہ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، بیج کو درخت بنانے والا. کتنا اللہ کا ہم پہ احسان ہے. کیا ہم اس سے محبت نہیں کریں گے؟ پھر آگے دیکھیے الرحمن الرحیم. رحمان بھی اور رحیم بھی دونوں میں رحم ہے، رحمی رشتہ. ماں کا بچے سے تعلق رحم کا ہے. ووم، یوٹرس، وہ جگہ جہاں بچہ پلتا ہے 9 ماہ 10 دن جو اس کے اراؤنڈ رہتا ہے نا، وہ وقت بچے اور ماں کے آپس میں تعلق کا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے، اور بسم اللہ میں بھی یہی ہے. ہم آپ کو یہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی بھی تفسیر سنوائیں گے انشاءاللہ. پورے وقت پہ آئیے، آپ کو سب کچھ ملے گا. اچھا اب کیا ہوا؟ الرحمن اور رحیم میں ایک روٹ ہے راہ حامیم کا. رحمان اور رحیم میں فرق ہے. رحمان عام رحمت ہے، وسعت ہے، کثرت. جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ ٹیلے ٹبوں پہ بھی پڑ جاتی، گھروں پہ بھی گرتی، ہر جگہ بارش کا پانی آ جاتا ہے. جوش ہے، بڑا تیز بارش کا تصور لائیے. اور رحیم کے ریم جھیم تھوڑی تھوڑی مستقل بارش. آپ بیٹھے ہیں، ابھی دھوپ نکلی ہے، تھوڑی بار دیکھیں گے ایک دم سرلاٹے دار بارش ہے، 15 منٹ کے بعد جل تھل کر کے چلی گئی. اس سے اب رحمان سمجھے. اللہ کی رحمت کا بارش کی بادل آیا، اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی اور ساری چیزیں اس میں نہا گئی. اور رحیم کے پوری رات چھوٹی چھوٹی می بڑھنا، فتل، کنیا، تھیم 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 تھیم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان نے مومن اور کافر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. بارش ہوئی سب پہ برس گئی. اللہ نے اپنی دنیا میں رہنے کے لیے مومن، کافر، فاجر سب کو نعمتیں دی ہیں. لیکن آخرت میں قیامت کے دن وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر مہربان ہوگا. دنیا میں اللہ کی صفت رحیمیت کی وجہ سے آج تک کھا رہے ہیں، ہم گناہوں کے باوجود کھا رہے ہیں، نافرمانیوں کے باوجود مل رہا ہے. تو دنیا میں دونوں صفتیں، آخرت میں صرف اللہ رحیم ہوگا اور وہ مومنوں کے ساتھ ہوگا. چلیے تھوڑا آگے بھی خلاصہ کر لیتے ہیں. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک. یہ جو مالک ہے نا، یہ لفظ بڑا اہم ہے. اللہ کے نبی کی ایک روایت بھی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ مالک ہے اور اس کا رحم ہے کہ وہ ہم پہ رحمت کرتا ہے. پوری ملکیت ہے. اس فلسفے کو ہم پھر کسی دن سمجھیں گے. آگے چلتے ہیں. سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ایاک نعبد سے. پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریفیں تھی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تقریباً 6 صفات ہم نے اللہ کی تعریفوں کی پڑھی. اب ایک آیت صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں آپ کی بندی ہوں، سلیو ٹو یو. ہم نے تو غلامی نہیں دیکھی نا، ملازمت دیکھی ہے. ہم ملازم کے لفظ سے غلامی کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف سمجھیے آپ کسی کو امپلائی رکھیں، سارے باتیں بتا دیں، یہ کچھ یہ وہاں یہاں کرنا، یہ دیں گے، جیسے لوگ امپلائیز بنتے ہیں. اور وہ بڑے بھول پنے سے کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں جاب پہ تو آؤں گی، تو باجی آپ کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی. یہ تو میں نہیں مانوں گی. آپ اس کو رکھیں گے؟ آپ اس کو کہتے ہیں اچھا یہ آلو بنا لینا اور ساتھ تھوڑے سے چاول ابال لینا. آپ چلی گئیں، شام کو تھکی ہاری آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا تو نہ آلو نہ چاول. کیا ہوا ہے؟ بھنڈیاں بنی ہوئی.
اب بھنڈی پہ زیادہ محنت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہے گی باجی مجھے شوگر ہے، میں نہیں آلو پکا کے رکھتی، مجھے تو بھنڈی پسند ہے. آپ کو اس کی بھنڈیاں اچھی لگیں گی؟ اپنی مرضیاں کرنے والی ماسی، میڈ، شیف، کوک میں اچھی لگے گی؟ ڈرائیور رکھ لیں کسی کو، اتنے پیسے دینے لینے، اگلے دن صبح آپ کے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹائے، سارا مہینہ ان کی گاڑی چلائے، اور اگلے مہینے کے شروع میں اجے بدی تنخواہ دے دو، اور آپ کو آ کے نا کھڑا ہو کے کہ میں آپ کا ڈرائیور ہوں، باجی آپ بڑی اچھی ہیں، باجی آپ بہت اچھی ہیں. آپ کی میڈ کے باجی آپ بڑی اچھی ہیں، میں آپ کی میڈ ہوں، میری کیا بات؟ منہ سے 100 دفعہ بھی کہہ لے اور بات آپ کی نہ مانے. یہ ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین بندگی. یہ تو لمبی کہانی ہے نا، یہ تو آپ کے ساتھ چلتی جائیں گی باتیں ہماری. لیکن جب اب یا کا نعبد کے ساتھ یا کا نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، یہ لینے آئے تھے ہم آج ہدایت، صراط مستقیم. آپ میں اس دنیا کے جنگل میں کھو نہ جائیں. ایک بندہ التجا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور پھر اور تڑپ کے کہتا ہے یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی تاکید در تاکید ہے. ہدایت بھی مانگ لی، پھر ساتھ کہہ دی انعام والوں کی بات، پھر کہا بھٹکے پہ بھی نہ ہو، گمراہ بھی نہ ہو. ہدایت کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھیں تو یہاں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، انہوں نے لیا ہی نہیں، بھٹکنا پسند کیا. آج امت مسلمہ سے اکثر لوگ قرآن پتہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا. مجھے 6000 پلس آیتوں میں ایک آیت نہیں ملی کہ نہ پڑھنے سے بچ جاؤ گے. آپ ناروے میں ڈرائیونگ کریں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نارویجین لینگویج سیکھ لی تو مجھے اشارے پڑھنے پڑیں گے، اور آپ کو ہیرے اور بنسترے کا فرق ہی نہ پتا ہو تو گاڑی چلانے دیں گے؟ ہم بغیر نقشے، بغیر ڈرائیونگ سرٹیفکیٹ اور فورے کوٹ کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک تعلق ہے. آپ نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور مانگی ہے آپ نے. اگر آپ پوری سورت کو ایک ترازو کی صورت میں دیکھیں نا تو یا کا نعبد و یا کا نستعین بیچ میں مڈل آدھی صورت ہوتی ہے. ادھر اس کے ایک پارے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دکھائیے ذرا وہ امیج، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں ایک پلڑے میں اللہ کی تعریفیں، اور بیچ میں آپ یا کا نعبد و یا کا نستعین. اگلی پہ جائیے، آپ خود ہی دیکھ لیں گے، اور آگے جائیے، اور جائیے آگے، اور جائیے، کیونکہ وقت پورا ہو گیا نا تو میں اس کو سکپ کر یہاں رکیے. دیکھیے سورہ فاتحہ میں آپ نے یہ سارا کچھ پڑھنا ہے. ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کی تعریفیں ہیں، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بیچ میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا مقام ہے اللہ کی نظروں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تک مجھے آپ کو اپنا مقام نہیں سمجھ آتا تب تک ہم اللہ کی مرضی کے بن نہیں سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں. آج آپ آئے ہیں، اللہ نے احسان کیا آگے. اس کا آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت فلو چارٹ ہے. میں نے وہاں تک پہنچنا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گی. اگلی کلاس میں آپ کو مزید باتیں ملیں گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جب بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو رستے میں روڑے بڑے آتے ہیں. مت سوچئے کہ آپ آتے رہیں گے. اس کلاس میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرنا ہے کر کے اس پہ اپنے دماغ کو جما لیں تو اللہ آپ کو اگلی کلاس میں لے آئے گا. اگر آپ نے یہ سوچا سوچتی ہوں نیکسٹ کلاس میں نہیں آئیں گے، میں آپ کو بھی بتا دوں کیوں. اس لیے کہ صراط مستقیم کے راستے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. ہدایت کی طرف آنے والے کو وہ اتنے ڈراوے دیتا ہے، کبھی اتنی رغبتیں دیتا ہے کہ بندہ دبک جاتا ہے، اور پھر وہی کرس کراس چلتا چلتا ایک انسان اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ ہدایت اور گمراہی کے اوپر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین کام لے اور
دے سکتے ہیں، ورنہ وہ عام لوگوں کو نہیں ملتی، وہ یوٹیوب پہ نہیں آتی کلاس. اس کے بعد ہفتے والے دن ہمارے پاس یہاں بچوں کی اور بڑوں کی اور سب کی نارویجن بھی اور اردو کلاسز ہوتی ہیں. آپ کے بچوں میں سے کوئی آنا چاہے، چھوٹی بڑی عمر کا ہر بندہ، یعنی ایوری جینڈر ایوری ایج، مرد بھی آ سکتے ہیں، لڑکوں کی بڑے لڑکوں کی کلاسوں میں. اس سیٹرڈے کو شام کو ہم لوگوں انشاءاللہ تو آپ لوگ وہاں آئیں گے، اور باقی سنڈے کو ادھر نارویجین کلاس بھی ایک ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے بہترین فیصلے کرنے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال، کوئی بات کرنا چاہیں پوچھے تو میں ہوں ادھر، آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ اس دعوت کو دوسروں تک بھیجیں، اپنی دوستوں کو پیغام دیجئے، کیا پتا کہ وہ آپ سے بھی آگے بڑھ جائیں. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ انسان اپنے گھروں میں کوئی پروگرام رکھ لیں چھوٹے بڑے. میں آ جاؤں گی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، آپ نے کوئی صرف میسج دینا ہے، کوئی پیغام، کوئی انٹرو دینا ہے، میں اس کے لیے پورا ویکنڈ تیار ہوں. اینی ٹائم، کہیں بھی، اینی ویئر، جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں. میں تو اس کو ایک آنر سمجھتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی آ جاتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویاکم.